البرق نے آصفہ کو ایک راز بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس نے ابھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ دوسری شادی معیوب نہیں تھی، لیکن وہ ڈرتا تھا کہ دوست مزاح کریں گے کہ اتنا عرصہ ایک بیوی کے ساتھ گزار کر 40 سال کی عمر میں نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، مگر یہ بھید چھپ نہ سکا۔ علی بن سفیان نے شہر میں اور فوجی کیمپوں کے ارد گرد اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ اسے یہ اطلاعیں مل رہی تھی فوجی میلے کے بعد شہر میں بھی جوا اور بدکاری پڑ رہی ہے۔ ایک روز ایک سراغ رسانی علی بن سفیان کو یہ رپورٹ دی کہ گزشتہ 3 مہینوں میں اس نے 4 بار دیکھا ہے کہ خادم الدین البرق کے گھر سے رات اس وقت جب سب سو جاتے ہیں ایک عورت سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی نکلتی ہے۔ وہ تھوڑی دور جاتی ہے تو ایک آدمی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ سراغ رسا نے بتایا کہ 2 بار اس نے یہیں تک دیکھا، تیسری بار اس نے اس عورت کا پیچھا کیا۔ وہ اس آدمی کے ساتھ ایک مکان میں چلی گئی، وہاں سے کچھ دیر بعد نکلی اور اس آدمی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اس سراغ رسا نے بتایا کہ اس نے اس عورت کو گزشتہ رات گھر سے نکلتے ایک آدمی کے ساتھ جاتے دیکھا تو تعقب کیا۔ وہ اسی مکان میں داخل ہو گئی۔ ذرا سی دیر بعد وہ ایک آدمی کے ساتھ مکان سے نکلی۔ وہ دونوں شہر کے ایک بہت بڑے مکان میں داخل ہو گئے۔ سراغ رساں مکان سے دور دور رہا۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد اس مکان سے ایک ایک کر کے 11 آدمی نکلے۔ آخر میں یہ عورت ایک آدمی کے ساتھ نکلی۔ سراغ رساں اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے تعاقب میں گیا۔ البرق کے مکان سے کچھ دور آدمی ایک اور طرف چلا گیا اور عورت البرق کے مکان میں داخل ہو گئی۔ سراغ رساں البرق جیسے حاکم کے گھر کے متعلق کوئی بات کہنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، لیکن علی بن سفیان کی ہدایات اور احکام بڑے ہی سخت تھے۔ اس نے اپنے جاسوسوں، مخبروں اور سراغ رسانوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کی کسی حرکت کو شک سے دیکھے تو بھی اسے بتائے۔ وہ کسی کے رتبے کا لحاظ نہ کریں، جہاں انہیں کسی قسم کا شک ہو، خواہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، وہ علی بن سفیان کو تفصیل سے بتائیں۔ یہ سبق جاسوسی کی ٹریننگ میں شامل تھا کہ جاسوسی کی کامیابی کا دار و مدار ایسی ہی حرکتوں اور باتوں سے ہوتا ہے جنہیں بے معنی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس سراغ رسا نے 4 مرتبہ جو مشاہدہ کیا تھا وہ علی بن سفیان کے لیے اہم تھا۔ وہ البرق کی بیوی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایسی عورت نہیں تھی کہ راتوں کو کسی غیر مرد کے ساتھ باہر جائے۔ البرق کی کوئی بیٹی جوان بھی نہیں تھی۔ یہ تو کسی کو بھی علم نہ تھا کہ البرق نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اس نے اس مسئلے پر بہت غور کیا۔ اسے یہ خیال بھی آ گیا کہ البرق اس کا دوست بھی ہے۔ اسے حق پہنچتا تھا کہ اس کے دوست کے گھر میں کوئی گڑبڑ ہے تو اس کے لیے کچھ کرے، مگر اس کے ذہن میں جو سوچ غالب تھی وہ یہ تھی کہ شہر میں مشکوک عورتوں کا ریلا سا آ گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ البرق کسی بدکار عورت کے چکر میں آ گیا ہو۔ ایک طریقہ اس کے دماغ میں آ گیا۔ اس نے اپنے محکومی کی ایک عورت کو اس روپ میں البرق کے گھر میں بھیجا کہ وہ ایک مظلوم عورت ہے، اس کا خاوند مر گیا ہے اور اس کے بیٹے آوارہ ہو گئے ہیں، لہٰذا اس کی اعانت کی جائے۔ ہدایت کے مطابق یہ عورت اس وقت البرق کے گھر میں گئی جب وہ گھر میں نہیں تھا۔ دوسری ہدایت کے مطابق وہ سارے گھر میں پھری تو اسے آصفہ نظر آ گئی۔ یہ عورت البرق کی پہلی بیوی سے ملی، اپنی فریاد پیش کی اور کہا کہ البرق کی پہلی بیوی یعنی البرق سے اس کی سفارش کرے۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا، آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے یا ابھی کنواری ہے؟ اسے جواب ملا، یہ میری بیٹی نہیں، میرے خاوند کی دوسری بیوی ہے۔ 3 مہینے ہوئے انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ علی بن سفیان کے لیے یہ اطلاع حیران کن تھی۔ اس کے دل میں یہی شک پیدا ہو گیا کہ رات کو باہر جانے والی اس کی نئی بیوی ہو سکتی ہے۔ علی نے ایک اور عورت کے ہاتھ البرق کی پہلی بیوی کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے کہیں باہر ملنا چاہتا ہے مگر البرق کو پتہ نہ چلے۔ اس نے یہ بھی کہنا بھیجا تھا کہ ان کے گھر کے متعلق کوئی بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ علی نے ملاقات کے لیے ایک جگہ بھی بتا دی اور وقت وہ بتایا جب البرق دفتر میں مصروف ہوتا تھا۔ وہ آ گئی۔
علی بن سفیان کے دل میں اس معزز عورت کا بہت ہی احترام تھا۔ اس نے البرق کی بیوی سے کہا کہ اسے معلوم ہوا ہے کہ البرق نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بیوی نے جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے دوسری شادی کی ہے، چوتھی اور پانچویں نہیں کی۔ باتیں کرتے کرتے علی بن سفیان نے پوچھا، وہ کیسی ہے؟ بہت خوبصورت ہے، بیوی نے جواب دیا۔ شریف بھی ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ آپ کو اس پر کسی قسم کا شک تو نہیں؟ کچھ دیر تک وہ گہری سوچ میں پڑی رہی۔ علی نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ وہ کبھی کبھی رات کو باہر چلی آتی ہے تو آپ برا تو نہ مانیں گے؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، میں خود پریشان تھی کہ یہ بات کس سے کروں۔ میرے خاوند کا یہ حال ہے کہ اس کا غلام ہو گیا ہے، مجھ سے تو اب بات بھی نہیں کرتا۔ میں اس لڑکی کے خلاف خاوند کے ساتھ بات کروں تو مجھے گھر سے نکال دے، وہ سمجھے گا کہ میں حسد سے شکایت کر رہی ہوں۔ یہ لڑکی صاف نہیں، ہمارے گھر میں شراب کی بو بھی کبھی نہیں آئی تھی، اب وہاں مٹکے خالی ہوتے ہیں۔ شراب؟ علی بن سفیان نے چونک کر پوچھا، البرق شراب بھی پینے لگا ہے؟ صرف پیتا نہیں، بیوی نے کہا، بدمست اور مدہوش ہو جاتا ہے۔ میں نے 6 بار اس لڑکی کو رات کے وقت باہر جاتے اور بہت دیر بعد آتے دیکھا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس رات لڑکی کو باہر جانا ہوتا ہے اس رات البرق بے ہوش ہو جاتا ہے، صبح بہت دیر سے اٹھتا ہے۔ لڑکی بدماش ہے، اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ لڑکی بدماش نہیں، علی بن سفیان نے کہا، وہ جاسوس ہے، وہ البرق کو نہیں قوم کو دھوکہ دے رہی ہے۔ جاسوس؟ بیوی نے چونک کر کہا، میرے گھر میں جاسوس؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، دانت پیس کر بولی، آپ جانتے ہیں کہ میں شہید کی بیٹی ہوں۔ البرق پکا مسلمان تھا، اس نے زندگی اسلام کے نام پر وقف کر رکھی تھی۔ میں بچوں کو جہاد کے لیے تیار کر رہی ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کا باپ ایک جاسوس لڑکی کے قبضے میں آ گیا ہے؟ میں اپنے بچوں کے باپ کو قربان کر سکتی ہوں، قوم اور اسلام کو قربان ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں دونوں کو قتل کر دوں گی۔ علی بن سفیان نے اسے بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا اور اسے سمجھایا کہ اب یہ یقین کرنا ہے کہ یہ لڑکی جاسوس ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ البرق بھی جاسوسوں کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے یا اسے شراب پلا کر صرف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس عورت کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جاسوسوں کو قتل نہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے کچھ ہدایات دی اور اسے کہا کہ وہ لڑکی کی ہر حرکت پر نظر رکھے۔ یہ عورت چلی گئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے علی بن سفیان کی ہدایت پر ٹھنڈے دل سے عمل کرے گی، مگر اس کی چال اور اس کے انداز سے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ کسی بھی وقت بے قابو ہو جائے گی۔ وہ حرم کی عورت نہیں تھی، وہ خاوند کی وفادار بیوی اور ملک و ملت پر جان نثار کرنے والی قوم کی بیٹی تھی۔ خادم الدین البرق اور علی بن سفیان صرف رفیق کار ہی نہیں تھے، ان کی گہری دوستی بھی تھی۔ وہ ہم عمر تھے، انہوں نے اکٹھے مورچے لڑے تھے، دونوں سلطان ایوبی کے پرانے ساتھی تھے۔ اتنی گہری دوستی کے باوجود البرق نے علی بن سفیان سے دوسری شادی چھپا رکھی تھی۔ علی کو معلوم ہوا تو اس نے البرق کے ساتھ اس زمین میں کوئی بات نہ کی۔ وہ اس کی بیوی کی وساطت سے اس کے گھر کا معمہ حل کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ اس نے البرق کے مکان اور اس مکان کے درمیان اپنے جاسوسوں میں اضافہ کر دیا تھا، جہاں البرق کی نئی بیوی رات کو جایا کرتی تھی۔ البرق کی پہلی بیوی کے ساتھ باتیں کیے 2 راتیں گزر گئی تھی، لڑکی باہر نہیں نکلی تھی۔ جاسوس پوری رات بیدار رہے تھے۔ تیسری رات نصف شب سے ذرا پہلے علی بن سفیان گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس نے اپنے عملے اور اپنے ملازموں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ جب چاہیں اسے جگا سکتے ہیں۔ وہ ان حاکموں سے مختلف تھا جو کسی کو آرام میں مقل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس رات علی کو ملازم نے گہری نیند سے بیدار کیا اور کہا، عمر آیا ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کمرے سے نکلا، صحن 2-3 چھلانگوں میں عبور کیا اور دیوڑی سے باہر نکل گیا۔ اس کے عملے کا ایک آدمی باہر کھڑا تھا
اس نے کہا ملازم کو دوڑائیں، 10-12 سوار فوراً منگوائیں، اپنا گھوڑا جلدی تیار کریں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ علی بن سفیان نے ملازم کو 14 مسلح سوار اور اپنا گھوڑا اور تلوار لانے کو دوڑایا اور عمر سے پوچھا کہو کیا بات ہے؟ عمر اور عازر نام کے 2 جاسوس آصفہ کو دیکھنے کے لیے متعین تھے۔ علی بن سفیان نے انہیں حکم دے رکھا تھا کہ لڑکی گھر سے نکل کر کہیں جائے تو اسے فوراً اطلاع دی جائے۔ عمر بڑی خطرناک اطلاع لے کر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر گزری، البرق کے گھر سے سیاہ چادر میں سر سے پاؤں تک لپٹی ہوئی ایک عورت نکلی۔ 50-60 گز آگے گئی تو البرق کے گھر سے اسی لباس میں ایک اور عورت نکلی۔ وہ بہت تیز اگلی عورت کے پیچھے چلی گئی۔ جب اس سے ذرا دور رہ گئی تو اگلی عورت رک گئی۔ دونوں جاسوس چھپے ہوئے تھے، انہیں کوئی نہ دیکھ سکا۔ وہ تعاقب بھی چھپ کر کرتے تھے۔ دونوں عورتوں میں نہ جانے کیا بات ہوئی، ان میں سے ایک نے تالی بجائی، کہیں قریب سے ایک آدمی نکلا۔ اس نے بعد میں آنے والی عورت کو پکڑنا چاہا۔ عورت نے اس پر کسی ہتھیار کا وار کیا جو اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا۔ اس آدمی نے بھی اس پر ہتھیار سے وار کیا۔ جو عورت پہلے آئی تھی اس کی آواز سنائی دی، اسے اٹھا کر لے چلو۔ دوسری عورت نے اس پر وار کیا، اس کی چیخ سنائی دی۔ دوسری عورت نے اس پر ایک اور وار کیا اور آدمی کا وار بچایا بھی۔ دونوں عورتیں زخمی ہو گئی تھیں۔ عمر علی بن سفیان کو اطلاع دینے دوڑ پڑا۔ آزار وہیں چھپا رہا، اسے یہ دیکھنا تھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں۔ علی بن سفیان نے اس قسم کے ہنگامی حالات کے لیے تیز رفتار اور تجربے کار لڑاکا سواروں کا ایک دستہ تیار رکھا ہوا تھا۔ یہ سوار اپنے گھوڑوں کے قریب سوتے تھے، زینے اور ہتھیار ان کے پاس رہتے تھے۔ انہیں یہ مشق کرائی جاتی تھی کہ رات کے وقت ضرورت پڑنے پر وہ چند منٹوں میں تیار ہو کر ضرورت کی جگہ پہنچے۔ وہ اس قدر تیز ہو گئے تھے کہ علی بن سفیان کے ملازم نے دستے کے کماندار کو اطلاع دی کہ 14 سوار بھیج دو، تو وہ علی بن سفیان کے کپڑے بدلنے اور اس کا گھوڑا تیار ہونے تک پہنچ گئے۔ علی بن سفیان کی قیادت اور عمر کی رہنمائی میں وہ واردات کی جگہ پہنچے۔ 2 سواروں کے ہاتھوں میں ڈنڈوں کے ساتھ تیل میں بھیگے ہوئے کپڑوں کی مشلیں تھیں۔ وہاں 2 لاشیں پڑی تھیں۔ علی بن سفیان نے گھوڑے سے اتر کر دیکھا، ایک البرق کی پہلی بیوی تھی، دوسرا آزر تھا، عمر کا ساتھی۔ دونوں زندہ تھے اور خون میں ڈوبے ہوئے۔ آزر نے بتایا کہ وہ البرق کی بیوی کو پھینک کر چلے گئے تو وہ اس کے پاس گیا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس پر خنجر کے 3 وار کیے۔ وہ سنبھل نہ سکا، حملہ آور بھاگ گیا۔ آزر نے بتایا کہ دوسری عورت البرق کے گھر کی طرف نہیں گئی بلکہ ادھر گئی ہے جہاں وہ پہلے جایا کرتی تھی۔ عمر کو اس گھر کا علم تھا۔ علی بن سفیان نے 2 سواروں سے کہا کہ وہ دونوں زخمیوں کو فوراً جراح کے پاس لے جائیں اور ان کا خون روکنے کی کوشش کریں۔ باقی سواروں کو وہ عمر کی رہنمائی میں اس مکان کی طرف لے گیا جہاں آصفہ پہلے کئی بار جاتے دیکھی گئی تھی۔ وہ پرانے زمانے کا بڑا مکان تھا، اس سے ملحق کئی اور مکان تھے۔ پچھواڑے سے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ علی نے اپنے سواروں کو مکان کی دونوں طرف سے پیچھے بھیجا۔ 2 سواروں کو مکان کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ کوئی بھی اندر سے نکلے اسے پکڑ لو، بھاگنے کی کوشش کرے تو پیچھے سے تیر مارو اور ختم کر دو۔ سوار ابھی چکر کاٹ کر پچھواڑے کی طرف جا ہی رہے تھے کہ دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دینے لگے۔ علی بن سفیان نے ایک سوار سے کہا سر پر جاؤ، اپنے کمانداروں سے کہو کہ اس مکان کو گھیرے میں لے کر اندر داخل ہو جائے، اندر کے تمام افراد کو گرفتار کر لے۔ سوار کیمپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ علی بن سفیان نے بلند آواز سے اپنے سواروں کو حکم دیا، ایڑ لگاؤ، تعاقب کرو، ایک دوسرے کو نظر میں رکھو، اور اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ یہ رسالے کے چنے ہوئے گھوڑے تھے اور ان کے سوار سلطان ایوبی سے کئی بار خراج تحسین حاصل کر چکے تھے۔ مفرور بھی شاہ سوار معلوم ہوتے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے ٹاپو بتاتے تھے کہ اچھی نسل کے بہت تیز دوڑنے والے گھوڑے ہیں۔ یہ شہر کا علاقہ تھا جہاں مکانوں کی رکاوٹیں تھیں، گلیاں تھیں جو گھوڑوں کی دوڑ کے لیے کشادہ نہیں تھیں، ان سے آگے کھلا میدان تھا۔ اندھیرے میں گھوڑے نظر نہیں آتے تھے، ان کی آوازوں پر تعاقب ہو رہا تھا۔ وہ جب کھلے میدان میں گئے تو ان کا چھپنا مشکل ہو گیا،
افق کے پس منظر میں وہ سایوں کی طرح صاف نظر آنے لگے۔ وہ 4 تھے۔ انہوں نے کم و بیش 100 گز کا فاصلہ حاصل کر لیا تھا۔ وہ پہلو بہ پہلو جا رہے تھے۔ علی بن سفیان کے حکم پر 2 سواروں نے اسی رفتار سے گھوڑے دوڑاتے تیر چلائے۔ تیر شاید قطع گئے تھے۔ بھاگنے والے دانشمند معلوم ہوتے تھے۔ تیر ان کے قریب سے یا درمیان سے گزرے تو انہوں نے گھوڑے پھیلا دیے۔ وہ اکٹھے جا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے کھلنے لگے۔ نہایت اچھے طریقے سے گھوڑے ایک دوسرے سے خاصے دور ہٹ گئے۔ علی بن سفیان کا دستہ بہت تیز تھا۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، مگر بھاگنے والوں کے گھوڑے اور زیادہ ایک دوسرے سے ہٹتے جا رہے تھے۔ آگے کھجور کے پیڑوں کا جھنڈ آ گیا۔ ان کے گھوڑے وہاں اس طرح ایک دوسرے سے دور ہٹ گئے کہ 2 دائیں طرف اور 2 کھجوروں کے بائیں طرف ہو گئے۔ یہ جگہ اونچی تھی۔ گھوڑے اوپر اٹھے اور غائب ہو گئے۔ تعاقب کرنے والے بلندی پر گئے تو انہیں آگے جو بھاگتے سائے نظر آئے وہ ایک دوسرے سے بہت ہی دور ہو گئے تھے۔ پھر وہ اتنی دور دور ہو گئے کہ ان کے رخ ہی بدل گئے۔ علی بن سفیان جان گیا کہ وہ اس کے سواروں کو منتشر کرنا چاہتے ہیں۔ علی نے بلند آواز سے کہا، ہر سوار کے پیچھے تقسیم ہو جاؤ، ایک دوسرے کو بتا دو، ایڑ لگاؤ، فاصلہ کم کرو، کمانوں میں تیر ڈالو۔ سوار تقسیم ہو گئے۔ سب نے کندھوں سے کمانے اتار کر تیر ڈال لیے اور تقسیم ہو کر ایک ایک گھوڑے کے پیچھے گئے۔ ان کے گھوڑوں کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ ٹاپو کے شور و غل میں کمانوں سے تیر نکلنے کی آوازیں سنائی دی۔ کسی نے للکار کر کہا، ایک کو مار لیا، گھوڑا بے قابو ہو گیا ہے۔ ادھر علی بن سفیان کے ساتھ جو 2 سوار تھے انہوں نے بیک وقت تیر چلائے۔ اندھیرے میں تیر قطع جانے کا ڈر تھا اور تیر قطع بھی جا رہے تھے۔ پھر بھی انہوں نے ایک اور گھوڑے کو نشانہ بنا لیا۔ یہ گھوڑا بے قابو ہو کر اور گھوم کر پیچھے کو آیا۔ ایک سوار نے اس کی گردن میں برچھی ماری، دوسرے نے اپنے گھوڑے سے جھک کر اس کے پیٹ میں برچھی داخل کر دی، مگر گھوڑا توانا تھا، گرا نہیں۔ سوار زندہ پکڑنا تھا۔ علی کے ایک سوار نے بازو بڑھا کر ایک سوار کی گردن جکڑ لی۔ نیچے گھوڑا زخمی تھا، وہ رکتے رکتے رک گیا۔ اس پر ایک آدمی سوار تھا اور ایک لڑکی جسے سوار نے آگے بٹھا رکھا تھا۔ لڑکی شاید بے ہوش تھی۔ صحرا کی تاریک رات میں اب کسی سر پر دوڑتے گھوڑے کی ٹاپو نہیں سنائی دیتے تھے۔ سواروں کی آوازیں چلتے گھوڑوں کی ٹاپو سنائی دیتے تھے۔ سوار ایک دوسرے کو پکار رہے تھے۔ ان کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے بھاگنے والوں کو پکڑ لیا ہے۔ علی بن سفیان نے سب کو اکٹھا کر لیا۔ بھاگنے والے پکڑے گئے تھے، ان کے 2 گھوڑے زخمی تھے۔ ان گھوڑوں کو مرنے کے لیے صحرا میں چھوڑ دیا گیا۔